بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے جو شریعت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور طریقت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ حامل ہے۔ اس میں شریعت کے بہت سے بھی رموز ہیں اور طریقت کے بھی بہت سے رموز ہیں۔ اس ماہ مبارک کی شریعت میں اور طریقت میں بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن ایک بات عام طور پر یہ سمجھی جاتی ہے کہ شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ شریعت اور طریقت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ شریعت کے بغیر طریقت کا کوئی تصور نہیں، طریقت کے بغیر شریعت کا کوئی تصور نہیں۔ یہ دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ظاہری نظام ہے، ایک باطن نظام ہے، جسم ہے، روح ہے، دونوں کا تعلق لازم و ملزوم ہے کہ روح کے ساتھ جسم، جسم کے ساتھ روح، ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی شریعت کو طریقت سے، طریقت کو شریعت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں اور دونوں ہر انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ شریعت پر عمل کرتے ہوئے طریقت کی راہوں کو تلاش کرے اور روحانی کمال پر پہنچنے کی کوشش کرے۔ طریقت والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے اور شریعت والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں طریقت کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت والوں کو طریقت کی ضرورت ہے، طریقت والوں کو شریعت کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے، یہ بالکل اپنی کم علمی ہے۔ ایسا کوئی تصور شریعت اسلامیہ نے نہیں دیا ہے۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ یہ دونوں اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس رجب کی تاریخ کو، رجب کی 4 تاریخ کو عالمی اعتبار سے تاریخ اسلام کے لیے ایک عجیب واقعہ اور ایک عجیب نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چلایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے محمد حنیف جو مشہور معروف ہیں، جو میدان کربلا کے موقع پر یا مدینہ منورہ کا دن رکھا گیا تھا، جن سے خط و کتابت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی رہی، ان کے فضائل بھی بہت زیادہ ہے۔ ان کی سرپرستی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی اعتبار سے ایک نظام چلایا ہے جس کو خواجگان سلاطین اربع کہا جاتا ہے۔ خواجہ سے خواجگان ہیں، سلطان سے سلاطین ہیں، اربع یعنی 4 کو کہتے ہیں۔ یہ ایک نظام ہے باطنی اعتبار سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں چلایا ہے۔ فرمایا کہ 4 سلاطین ہیں، ایک مشرق، ایک مغرب، ایک شمال، ایک جنوب، اور ان کے نام بھی ہیں۔ روایات میں ان کے ناموں کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی تاریخ پیدائش بھی 4 رجب ہوتی ہے، ان کا دنیا سے جانا بھی 4 رجب کو ہوتا ہے، اور 4 رجب کے دن یہ چاروں ملتے ہیں اور پھر کائنات کے اعتبار سے مختلف مشورے ہوتے ہیں جس کی سرپرستی حضرت علی رضی اللہ عنہ صاحبزادے محمد حنیف کرتے ہیں رحمت اللہ۔ سارے دنیا کے نظام کی دیکھ بھال مشرق والا مشرق میں، مغرب والا مغرب میں، شمال والا شمال میں، جنوب والا جنوب میں، اس طرح سے چاروں کے ذمے اس دنیا کے نظام آتے ہیں اور اس کے اعتبار سے فیصلے ہوتے ہیں جو دنیا میں بھی نافذ کیے جاتے ہیں۔ اس لیے رجب المرجب کا مہینہ اور اس کی 4 تاریخ یہ عالمی اس اعتبار سے، عالم اسلام کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے جس سے عام لوگ ناواقف ہیں۔ اسی طرح ہندوستان والوں کے لیے جو 6 رجب کا دن ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا، شریف لوگ جو ہوتے ہیں، سلیم الطبع جو لوگ ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ کوئی اولاد اپنے باپ کے احسان کو فراموش کر دے وہ بداخلاق قرار دی جائے گی، اور وہ شخصیت جن کا احسان ہندوستان کے مسلمانوں پر، بلکہ اور واضح اندازوں میں کہہ دوں کہ ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں، عام مشہور تذکروں کے مطابق 20 کروڑ مسلمان اس دنیا میں ہندوستان میں رہتے ہیں۔ یہ صرف ہندوستان کی بات ہے،
اگر ہند کی اگر ہم بات کریں تو اسے پاکستان بھی آئے گا، بنگلہ دیش بھی آئے گا، بھوٹان بھی آئے گا، نیپال بھی آئے گا، سری لنکا بھی آئے گا۔ ہم اس کے تذکرے اور انداز کرتے ہوئے تو ہندوستان کی بات کریں، 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں۔ اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا، 18 کروڑ مسلمان وہ ہے جو خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے احسان کے تلے دبے ہوئے۔ کمیش 18 کروڑ وہ مسلمان ہیں ہندوستان میں جو یہ نہیں کہہ سکتے کہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا ہمارے اوپر احسان نہیں ہے۔ طارق جمیل صاحب پاکستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں جن کے بیانات بہت مشہور ہیں، ہزاروں آدمی ان کے ہاتھ پر توبہ کیے، سینکڑوں آدمی مسلمان بنائے، دنیا کے کونے کونے پہنچے۔ انہوں نے بھی اپنے نسل کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ میرا جو تعلق ہے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس میں جو رام جو یہ کچھ نام کہا انہوں نے، میں بھول رہا ہوں، وہ جو ایمان قبول کیے ان کی نسل سے میرا تعلق ہے، ان کی نسل سے میرا تعلق ہے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس میں جو رام دیو یا کوئی اور نام ہے، انہوں نے آ کے ایمان قبول کیا، ان کے ذریعے سے ہماری نسل چلی، ہم ان کی نسل سے ہیں۔ تو گویا دنیا کا اور ہندوستان کا، دنیا پر تو احسان ہے، خصوصاً سے ہندوستان پر خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا اتنا احسان کہ جو آدمی احسان فراموش نہ ہو اور سلیم التباہ ہو اور جو باوقار ہو، وہ یہ بات کہہ نہیں سکتا کہ ہمارے پر خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا احسان نہیں ہے۔ یہ احسان فراموشی ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ بھی خالق کے خلاف میں ہے۔ بلکہ میں یہ بات کہوں کہ چند معدود لوگوں کے علاوہ جو حسنی سید سادات ہیں، جو سید کے گھر تعلق رکھتے ہیں، جو صدیقی ہیں، جو فاروقی ہیں، جو علوی ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ کر ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں یہ فیض خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا۔ بلکہ میرا وجدان تو کہتا ہے کہ 813 سال آپ کو پردہ فرما کر ہو گئے، آپ کی ظاہری حیات اگر مبارکہ ملا لی جائے تو 900 سال تصور کر لیجئے، 900 سال سے جتنے ایمان والے اس دنیا میں آئے اور 900 سال سے اس دنیا میں جتنے اس ہندوستان میں جتنے اولیاء کرام آئے اور 900 سال سے اس ہندوستان میں جتنے علماء آئے، 900 سال سے جتنے فقہاء کرام آئے اور جتنے مفسرین آئے اور جتنے شیخ الحدیث آئے، ان 900 سال کے سارے فقہاء، سارے بڑے، سارے اولیاء، سارے مسلمان، ان کا ایمان ایک پڑھنے میں اور دوسرے پڑھنے میں ہندر ولی خانم ان چیز اجمیری رحمت اللہ علیہ کا ایمان رکھ دیا جائے تو ان کے ایمان کا پڑھنا جھک جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کمال دے کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیضان دے کر اس بنجر بستی کے اندر جہاں پر ہر کنکر کو شنکر مان لیا جاتا تھا اور بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اس دیار کے اندر ہمارا فرمایا جن کا فیضان آج تک، مگر مجبوری یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے والے ہیں تو نماز پڑھ لیا، ذمہ داری ختم۔ کیا کبھی آپ نے سوچا اتنے بڑے شریعت پر آپ عمل کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ، ارے انہیں کان تک ہاتھ اٹھایا، انہیں کھادے تک اٹھایا، ہاتھ کہاں بانا؟ سینے پہ بانا کہ ناف کے نیچے بانا؟ سنت طریقہ یہ، حضور کا طریقہ یہ۔ رکوع میں گیا انگلیاں پھیلا دینا چاہیے، سجدے میں گیا انگلیاں ملا دینی چاہیے، اتحیات میں بیٹھا انگلیاں محمود پر رکھ دینا چاہیے۔ یہ تصور تو نمازیوں کے اندر ہے، یہیں پر ختم۔ اتحیات میں بیٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، انگلی اٹھایا گرا دیا، بات ختم۔ کیا کوئی پیغام ہے اس میں؟ یا بس اتنا ہی ہے؟ اس سے آگے ہماری سوچ ہی نہیں ہے۔ ہاتھ کہاں باندھا، ہاتھ کی انگلیاں کی کیسے رکھا، یہ مستحب طریقہ، یہ سنت طریقہ، یہ ایسا شریعت میں بہت زیادہ ضروری۔ اس کے بغیر نماز میں نورانیت پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن زندگی میں بھی نورانیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ جو نماز یہ نہ چھوڑے کہ میں آقا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھتا ہوں، انگلیوں کو کھولتا ہوں، اشہد ان لا الہ انگلی اٹھاتا ہوں اور سجدے میں انگلیوں کو ملاتا ہوں، یہ سب کچھ کرتا ہوں، یہ نماز کے لیے ہے، لیکن نماز کے لیے ضروری ہے اس کا تصور جائے آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ نے انگلی اٹھایا، میرے نبی نے چاند کی طرف
محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن کبھی سوچا اس کے اندر کتنی طاقت ہے، اس میں کتنی تاثیر ہے؟ وہی کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاصان خدا کو نوازتے ہیں ان طاقتوں کے ساتھ میں جب اللہ ہمارے آتے ہیں تو پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ان کی حقیقت ان کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر میں تشریف لائے، دیکھا کچھ عورتیں جا رہی ہیں، دودھ ہے ان کے پاس، ان کا عقیدہ ہے دودھ ہے، دودھ لے جا کر جس کی پوجا کرتے اس کو لاتے ہیں۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ ایک عورت بڑا بیٹی ذرا ادھر آ جاؤ، کہا کہ بابا بولو کیا بات ہے؟ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ دودھ ہے، ہم لے جا کر ڈال دیتے۔ تو خواجہ صاحب نے پوچھا کہ کیا پیتے ہیں؟ کہا کہ پینے نہیں پینے سے ہمارا کوئی مطلب، ہمارا مذہب ہے، ہم لے جا کر ڈال دیتے ہیں اور اس میں خوش ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیں ان کے ذریعے سے سکھ مل جائے گا، چین مل جائے گا، اس لیے ڈالتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے روزانہ ڈالتے ہو، کبھی دیکھا کہ تمہارے اس خود نے پیا ہے؟ کہا کہ آج تک نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے بیٹا ادھر آ، جانا سب دودھ ڈالنے کے بعد میں تو بھی دودھ ڈالنا، اور ڈالنے سے پہلے اس مورتی کے کان میں بات کہنا کہ خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ دودھ میں ڈال رہی ہوں تم پی لو۔ کہا کہ ہم تو ایسا کچھ کرتے نہیں۔ کہا کہ ڈالنا ڈال، بس میری ایک بات سن لے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، سب عورتوں نے دودھ ڈال دیا، اور اس کے بعد میں جب عورت کی باری آئی جس میں خواجہ صاحب نے کہا کہ بیٹی ایسے ایسے کہنا، جب دودھ ڈالنے سے پہلے کان میں گئی اور کہا کہ خواجہ صاحب نے کہا کہ دودھ پی لو۔ جیسے اس عورت نے دودھ ڈالنا شروع کیا، میں نے آپ کو جو بات کہی کہ تحیات میں انگلیاں اٹھاتے ہو یا اٹھاتے ہو، اس کا تصور کہاں تک ہے، اس تصور کو ذہن میں رکھیے۔ تو جب دودھ ڈالنا شروع کر دیا تو سارا مجمع دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ آج تک دودھ ڈال جاتے، وہ دودھ بہہ جاتا اور سب واپس چلے جاتے کہ چلو ہمیں سکون مل جائے گا، لیکن آج سارا مجمع دیکھ رہا ہے کہ اس نے کان میں کچھ کہا اور حالت بدل گئی، اس مورتی کے اندر جان آ گئی اور دودھ پینے لگی۔ سارا مجمع اس عورت کے پاس میں آ گیا، بیٹی بتا کیا بات ہے کیا بات ہے؟ کہا کہ بات کچھ نہیں، آ رہے تھے وہاں پر ایک بابا ملا تھا اور اس بابا نے یہ بات کہی، میں نے وہی بات کہی تو سارا دودھ تمہارا نیچے گر گیا اور اس نے دودھ پی لیا۔ ان کے کہنے کے اوپر اب سارا کا سارا مجمع خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس میں پہنچا۔ میرے بھائی دوستو، سب کے سب ایمان کو قبول کر لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ والوں کو وہ فیضان، وہ کمالات نصیب فرماتے ہیں جو ایک انگلی کے اشارے میں چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں۔ ان کی تاثیر اور ان کی طاقتیں ان اللہ والوں کو دیتے ہیں، جس کے بعد میں جب یہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ سینکڑوں واقعات، سینکڑوں باتیں آپ کو ایسی ملیں گی جو میرے بھائی دوستوں کہا اور اللہ نے پورا کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے فیضان کو اس ہندوستان میں پھیلا دیا۔ 900 چلر سال ہو چکے اور 800 چلر سال ہو چکے، 900 سالہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں تو آپ کا دل اس بات کو مانے گا کہ جتنی مساجد ہیں، جتنے مدارس ہیں اور جتنے مکاتب ہیں، جتنے دینی ادارے ہیں، ان تمام میں 80% خواجہ معین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا احسان ہے۔ اس وقت میں یہ معاملہ یہ تشریف نہ لاتے تو ہندوستان کے حالات کچھ اور ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو فضل فرمایا، کرم فرمایا، خواجہ معین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو اس ہندوستان میں روانہ فرمایا اور پھر یہاں کی کایا پلٹی۔ واحد شخص سے پورے تاریخ اسلام میں نہیں بلکہ پورے تاریخ دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ہم اپنے ایک بیٹے کو صحیح نہیں کر سکتے، لیکن وہ کیا طاقت تھی کہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ بغیر تخت و تاج کے، بغیر فوج کے، بغیر ہتھیاروں کے آئے اور اس پورے ہندوستان کی کایا کو پلٹ دیا۔ میرے دوستو 23 سال کے اندر جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کایا کو پلٹ دیا، اسی طرح اپنی ظاہری زندگی کے چند سالوں کے اندر ہندوستان کی کایا کو خواجہ اجمیری رحمت اللہ پلٹ دیا۔ اس لیے میری بات آپ ذہن میں رکھیں، باوقار آدمی بد اخلاق نہیں ہوتا، احسان ماننے والا آدمی احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ ایسا گناہ مت کیجئے کہ آپ کا شمار بد اخلاقوں میں ہو جائے اور آپ کا شمار احسان فراموشوں میں ہو جائے۔ اس سے بچنے کی ضروری ہے کہ اللہ والوں کی عظمتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ان باتوں کو سمجھنے کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔